میں چاہوں گی آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ کون کون سے ایسے مسائل میں مبتلا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ہیں جو کہ ان کے اپنے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر وہ مائنڈ سائنسز کی طرف آئیں, اس علم کی طرف آئیں, اور اس کو کس طرح سے پازیٹیولی وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں؟ جی, اگر ہم آج کی نوجوانوں کے یا لوگوں کے مسائل کی بات کریں تو کامن مسائل وہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز میں اس کو کہتا ہوں, ڈس آرڈر نہیں ڈسٹربنسز کہتا ہوں. ہم سب کسی نہ کسی ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز میں سب سے پہلے شاہ صاحب آتی ہے اوور تھنکنگ. پھر آگے چلیں تو اوور تھنکنگ کے بعد انزائٹی, ڈپریشن, او سی ڈی, نیگیٹو تھاٹس, سوسائڈل تھاٹس, شیزوفرینیا جس کو کہتے ہیں, بائی پولر پرسنالٹی. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو بہت سی ڈائگنوزڈ ہیں, رجسٹرڈ ہیں, آئیڈینٹیفائڈ ہیں, کچھ مکس اپ ہیں. یہ سب مسائل انٹرسٹنگ بات شروع ہوتے ہیں اوور تھنکنگ سے. اچھا سر. اوور تھنکنگ تمام نفسیاتی مسائل کی جڑ ہے. جب انسان اوور تھنک کرنا شروع کرتا ہے نا, ایک چیز کو بار بار اوور تھنک ری تھنک کرتا ہے, اس کا برین کا فنکشن, بیسک فنکشن اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر وہیں سے اس کی نیگیٹو تھنکنگ شروع ہوتی ہے, وہیں سے اس کو فیئرز اور فوبیاز اور انسیکیورٹیز جنم لیتی ہیں, وہیں سے پھر وہ او سی ڈی کا شکار ہوتا ہے. شیزوفرینیا, شدید ترین ایکسٹریم سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی اوور تھنکنگ کی پیداوار ہیں. جو شخص اوور تھنکنگ نہیں کرتا وہ ان میں سے کسی مسائل کا شکار نہیں ہوگا. اچھا, اب ان کی حل آپ نے پوچھا, یہ وہ لیکن تمام اوور تھنکنگ کیسے ہم کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو میں چاہوں گی شاہ صاحب اس پہ آپ بھی لگتا ہے جیسے ان گائیڈڈ ہے نا, انسان کی تھاٹ ایک نئی تھاٹ پیدا کرتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ 60-70 ہزار تھاٹس ایک دن میں پیدا ہوتی ہیں, اور عام اگر لاجیکلی سوچا جائے تو ایک بندہ صوفی صاحب کس طرح اپنی ساری سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہے اور پیرا دے سکتا ہے کہ یہ جو میں نے سوچی ہے, کیونکہ سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور سوچ پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں سننے والے جو ٹی وی پہ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں, اور کچھ ایسا بھی سوچ رہے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا کیا سوچ رہے ہیں. تو ایک وقت میں دونوں کمیونیکیشن, ایک کمیونیکیشن جو آپ کی ایک فرد سے دوسرے فرد سے, ایک آپ کی اپنے ساتھ کمیونیکیشن ہے. تو یہ تھاٹ کو کنٹرول کرنا, بلاک کرنا, مینیج کرنا, کیا سوچنا ہے, کیسے سوچنا ہے, کس حد تک سوچنا ہے. ایک ٹرم بولی جاتی تھی, آپ کو یاد ہو, گاؤں میں بڑی کامن تھی, ارے دماغ چل گیا. وہ چل گیا دماغ وہ ہوتا ہے جو سوچی جا رہا ہے, جو سوچی جا رہا ہے. تو اس کو روکنا اور اس کو اسٹیبل کرنا اور اس کی نارمل حالت کیا ہے؟ صاحب یہ بہت آسان ہے, صرف اویئرنیس اور تھوڑی سی اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. ایک سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کرائی تھی, کمپارٹمنٹلائزیشن. انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ ہمارا ذہن میں ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنے آفس ورک پلیس پہ آتے ہیں تو وہاں کی ساری فائلز اوپن ہو جاتی ہیں, ہم وہاں کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں, انگیج ہو جاتے ہیں. وہاں کام ختم کر کے ہم گھر آتے ہیں, گھر کا کمپارٹمنٹ اوپن ہو جاتا ہے, وہاں کی چیزیں, سوشل لائف. باہر نکلتے ہیں دوستوں کے ساتھ, وہاں کا کمپارٹمنٹ اوپن ہو جاتا ہے, باقی بند ہو جاتے ہیں. انسان اکیلا ہے, پرسنل لائف کا کمپارٹمنٹ اوپن ہو گیا, پرسنل لائف کی سوچیں, اپنی ویژن, پلاننگ, وہ سب آ گئی. لیکن آہستہ آہستہ انسان جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, انسان زیادہ سوچتا ہے, اوور تھنک کرتا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنی اوور تھنکنگ کی وجہ سے ان کمپارٹمنٹلائزیشنس کے جو بیریئرس تھے ان کو بریک کر دیا. اب کیا ہوتا ہے, ہمارا ذہن ہر وقت ہر چیز سوچ رہا ہوتا ہے. وہ پاسٹ کو بھی سوچ رہا ہوتا ہے, آفس ورک کو بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, گھر کے بھی مسئلے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں, زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے, پرسنل ٹینشنیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہمارا ذہن ہر وقت ہر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسی جیسے آج کل ہم سب اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں, ملٹیپل ایپس اوپن کریں تو فون کی پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے, بعض اوقات ہینگ ہو جاتا ہے, ہمیں ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے یا ایپس آف کرنی پڑتی ہیں. یہی ضرورت ہمارے برین کو ہے, دماغ کو ہے. اس کی ایک بہت چھوٹی سی ایکسرسائز جو ہے میں بتاتا ہوں, وہ یہ ہے. ایکسرسائز کا جو تھیم ہے نا وہ ہپنوسس بیسڈ ہے. ہپنوسس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تھوڑا سا ریلیکس مائنڈ اسٹیٹ حاصل کریں, ایزی ہو جائیں, اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کچھ الفاظ یا کچھ عہد بار بار دہرائیں تو یہ ہپنوسس ہو جاتا ہے سمپل ورڈز میں. تو اس کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس سے ہم کمپارٹمنٹلائزیشن کے اس فلاسفی کو دوبارہ ریووک کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم فار ایگزامپل جب صبح ہم اپنی ورک پلیس پہ جانے لگیں تو ہم ایک لمحے کو ٹیک لگائیں, اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کریں کہ اب میں اپنے آفس ورک پلیس پہ جا رہا ہوں, اور اب صرف میری وہیں کی سوچیں, وہیں کے کام, وہیں کی میری انگیجمنٹس, ٹینشن ساری اوپن رہیں گی. میری گھر کی, فیملی کی, پرسنل لائف کی تمام فائلز کلوز ہو جائیں گی, اور صرف میرا ذہن فوکس رہ کے وہیں کام کرے گا. اپنے آپ کو خود سے ٹرین کرنا ہے. جی, اور یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو اسکرپٹ کہا جاتا ہے. یہ اسکرپٹ ہر انسان خود بنا سکتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, 8, 10, 15 دفعہ کہنا پڑتا ہے. ریزن بینگ کہ وہ اچھی طرح سب کانشیس مائنڈ میں چلا جائے.
جب یہ There comes a black dot آپ کے جو ہے جی برین میں جب آپ یہ تھوڑا روز کریں گے نا اب تھوڑا سا تو آپ کا برین ٹیون ہو جائے گا, اس کے سب کانشیس مائنڈ کو میسج چلا جائے گا کہ میں نے صرف اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. پھر جب اپنی ورک پلیس کالج یونیورسٹی سے آپ واپس گھر کی طرف آنے لگے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کریں, آنکھیں بند کریں, سوچوں کو خالی کریں اپنے ذہن سے کہ اب میرا یہ ورک پلیس کالج یونیورسٹی کا کام ختم, اب میں نے اپنے گھر جانا ہے, یہاں کی سب فائل سوچیں کلوز, اب میں نے گھر کی صرف سوچنی ہے, صرف وہی فائلز اوپن ہوں گی, میرا ذہن فوکس ہو کے کام کرے گا. اس کو بھی ریپیٹ کریں گے کچھ دفعہ, اور یہ کچھ دن آپ کو کرنا پڑتا ہے 1 to 2 weeks. مطلب آپ کو مینیفیسٹ کرنا ہے, اپنی ایک اسکرپٹنگ بنانی ہے اور اس اسکرپٹنگ کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے.